تو اللہ ہی نے ہر زمانے میں ایسے افراد تیار کیے، کھڑے کیے، انہوں نے اسلام کو اپنی صحیح شکل پر باقی رکھا، تمام شعبوں کے اعتبار سے، عبادت میں بھی، معاملات میں بھی، معاشرت میں بھی، اخلاق میں بھی، عقائد میں بھی۔ اور ہر زمانے میں وہ لوگ بھی رہے جنہوں نے اس کو خراب کرنے کی کوشش کی، جنہوں نے ان کو خراب کرنے کی کوشش کی، جو شیطان کے راستے پر چلے، اپنے نفس کے بندے بن گئے، وہ انہوں نے پیروی چھوڑ دی، پیروی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی تھی بعد والی امت کو کہ تم پیروی کرتے رہنا، کیا کرنا؟ پیچھے چلتے رہنا۔ علیکم بسنتی، آپ نے کہا کہ تمہارے لیے ذمہ ہے کہ میرے طریقے پر رہنا، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور خلفاء راشدین کے طریقے پر رہنا، یہ سیدھا راستہ ہے۔ جو لوگ اس کو پکڑے رکھیں گے، ثابت قدم رہیں گے، وہ گمراہ نہیں ہوں گے، وہ گمراہ نہیں ہوں۔ ورنہ دین میں ایسی چیزوں کی ایجاد ہو جاتی ہے کہ آدمی دین سمجھ کر اس کو کرتا ہے، وہ دین نہیں ہوتا۔ ایسی چیزوں کی ایجاد ہو جاتی ہے دین کہ وہ دین نہیں ہوتی، لیکن آدمی اس کو دین سمجھ کر کرتا ہے۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا کر رہے ہیں، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، حالانکہ وہ بدترین کام ہوتے ہیں۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ وہ کہ جو ان کی دنیا کی زندگی میں کیے ہوئے کام اور جو کوششیں ہیں، وہ ساری کوششیں بیکار ہو گئی، ریجیکٹ ہو گئی، فیل ہو گئی، کیونکہ وہ طریقے پر نہیں تھی۔ اس لیے پابند کیا امتوں کو اور قوموں کو کہ وہ نبی کے طریقے پر رہے۔ کس پر رہے؟ بولو نا بھائی، نبی کے طریقے پر رہے، وہ اس کا پابند کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی کی تاکید کی کہ تمہارے ذمہ ہیں علیکم بسنتی، کہ میرے طریقے پر باقی رہنا، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ خلفائے راشدین مہدیین کا جو طریقہ ہے اس پر باقی، کیونکہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ حضور کے پیچھے چلے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بالکل ان کے پیچھے گئے۔ بعض مواقع پر ان کو مشورے دیے گئے مختلف کاموں کے، تو حضرت عمر نے اس موقع پر یہ کہا کہ میرے پیچھے دو گئے ہیں، میرے آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر، اگر میں ان کے پیچھے پیچھے جاؤں گا تو ان سے جا ملوں گا۔ حالانکہ وہ ایسا کام تھا جس موقع پر انہوں نے فرمایا کہ وہ ان کی بیت المال سے تنخواہ بڑھانے کی بات تھی، وہ کہ میں زندگی کا وہ معیار باقی رکھوں گا جس معیار پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری، لیول، زندگی کا لیول، لائف اسٹائل بولتے ہیں، لائف اسٹائل۔ اس لیے کہ آدمی ایک دم سے نہیں بدل جاتا ہے، کوئی بھی آدمی بدلتا ہے وہ ایک دم سے نہیں بدلتا، وہ دھیرے 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 بدلتا ہے، آہستہ آہستہ بدلتا ہے، اور پھر نسلیں پتہ نہیں کہاں چلی جاتی۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اتنا اہتمام کیا کہ جب تک وہ زندہ رہے مدینے میں پکا گھر نہیں بنانے دیا انہوں نے، کہ حضور کے زمانے میں کوئی پکا گھر نہیں تھا، ایسا کہتے ہیں کہ حضور کے زمانے میں جو لوگوں کا رہن سہن تھا اسی طریقے پر رہنا ہے سب کو، اتنا اہتمام کیا انہوں نے کہ آپ کے طریقے پر باقی رہنا ہے، صرف نماز روزے میں نہیں، صرف نماز بلکہ سارے کاموں میں۔ مسجد بھی کچی تھی، جب تک وہ رہے تو وہاں تک مسجد بھی توسیع ہوئی، اس کی ان کے زمانے میں بھی ہوئی تھی، لیکن اسی طرح کی بنائی گئی، اس کا مٹیریل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا اسی طرح کے مٹیریل سے اس کو توسیع دی گئی،
لوگوں کا رہن سہن اسی طرز پر تھا وہاں، اور خود انہوں نے بھی اپنا رہن سہن نہیں بدلا، حالانکہ وہ امیر المومنین تھے، ان کا دنیا میں ڈنکا بج رہا تھا، عروج پر جا رہے تھے، اور ان کی حکومت کی بڑی توسیع ہو گئی، بڑے بڑے ملک فتح ہوئے، بڑی بڑی غنیمتیں آئی۔ وہ ایک دور ہے فراوانی کا، تو وہ فراوانی کے حال میں رہنا انہوں نے سکھایا کہ کیسے رہنا ہے۔ فراوانی کا دور تھا وہ کہ جس میں ملک فتح ہوئے، کسرا فتح ہوا، اور یہ فتوح الشام، شام کے علاقے فتح ہوئے حضرت عمر کے زمانے میں، صحابہ سندھ تک پہنچے اس زمانے میں، افریقہ تک پہنچ گئے، حجاز سے نکلے تھے وہ۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہر 2 جمعہ کے درمیان میں ایک شہر فتح کرتے تھے حضرت عمر کے زمانے میں، ایک جمعہ یہاں پڑھا، اگلا جمعہ آگے پڑھتے تھے، اگلا جمعہ وہاں جامع مسجد نہیں ہوتی تھی کہ بھئی جامع مسجد والوں نے دعوت دی ہے وہاں کہ اگلے جمعہ میں ہمارے آئی ہو، جیسے ہوتا ہے نا ابھی جماعت آتی ہے تو اگلا جمعہ ہمارے یہاں ہو جائے، جمعہ میں بیان بھی ہو جائے، مستورات میں پروگرام ہو جائے، ایسا ہوتا ہے نا۔ تو ایسا نہیں تھا کہ 2 جمعہ کے درمیان میں ایک شہر فتح ہوتا تھا، اسلام تیزی کے ساتھ پھیل رہا تھا، اور بڑی بڑی غنیمتیں آئی مدینے میں، بڑی غنیمتیں آئی، بہت مال آیا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مال کو جو ہے دینی مقاصد کے خاطر خرچ کر دیتے تھے، جن کا جو حق ہوتا تھا وہ دے دیتے تھے، جو حق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا تھا غنیمت میں اس کو دے دیتے تھے، اور دینی مصلحتوں میں اس کو خرچ کرتے تھے، اسلام کی پھیلانے میں، دنیا میں دین زندہ ہو اس کے خاطر جو دینی تقاضے ہوتے تھے اس پر خرچ ہوتا تھا وہ مال، اور بیت المال خالی ہوتا تھا، بیت المال 0 بیت المال ابھی سب یہ سوچتے ہیں کہ جتنا ہمارے پاس بیت المال میں یا ہمارے پاس چیریٹی میں، ہمارے ٹرسٹ میں جتنا زیادہ پیسہ ہوگا ہم کام زیادہ کر سکیں گے، یہی ہوتا ہے۔ تو اس لیے کوئی 2 سال کا جمع کرتا ہے، کوئی 4 سال کا، کوئی 6 سال، کسی کے پاس 10 سال کا پڑا ہے، کسی کے پاس۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصول یہ تھا کہ بیت المال کتنا، حالانکہ حکومت تھی ان کی، کوئی حکومت چل سکتی ہے اس طرح، کوئی حکومت اس طرح چل سکتی ہے کہ اس کے پاس کوئی بیلنس نہیں، 0 حالانکہ ان کے پاس آیا بہت، لیکن سارا وہ خرچ کر دیتے تھے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ ان کو کہا بھی امیر المومنین اتنا بڑا نظام چلانا ہے، اب اسلام پھیل رہا ہے، آپ کی حکومت کا رقبہ وسیع ہو رہا ہے، بیت المال میں کچھ پیسہ ہونا چاہیے، بیت المال میں پیسہ بھی ہونا چاہیے تاکہ اس سے وقت پر ضرورت پر کام آ جائے۔ حضرت عمر نے کہا عبد الرحمن تمہاری زبان پر شیطان بول رہا ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف تاجر آدمی تھے، بڑے مدبر آدمی تھے، معمولی آدمی تھوڑے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل الرائے، اہل الشورا میں سے تھے وہ، حضور کے زمانے سے ہی، حضرت عمر کے بھی مشیروں میں سے تھے وہ، ان کو کہہ رہے ہیں۔ تو عبد الرحمن ابن عوف نے ان سے پوچھا امیر المومنین پھر آپ کیسے نظام چلاؤ گے؟ تو حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تقوی سے نظام چلاؤں گا۔ کیسے چلاؤں گا؟ تقوی سے چلاؤں گا۔ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، اور چلایا انہوں نے، تقوی سے نظام چلایا، اور اسلام پھیلا دنیا میں تیزی کے ساتھ، اور کتنا تقریباً 22 لاکھ مربع میل مورخین نے لکھا ہے، یعنی چورس میل، کلومیٹر نہیں، میل بڑا ہوتا ہے اس، تقریباً 1.5 کلومیٹر کا میل بنتا ہے، 22 لاکھ مربع چورس میل پر ان کی حکومت، اور دن بدن اس میں توسیع ہوتی جا رہی، لوگ اسلام کی طرف آ رہے ہیں، لوگ دین سیکھ رہے ہیں، قرآن کی تعلیم کے حلقے قائم ہو رہے ہیں دنیا میں، اور تقاضے آ رہے ہیں کہ ہم کو کوئی سکھانے والے دو۔ ابن مسعود کو کوفہ بھیجا حضرت امیر المومنین،
ایسے اور مختلف صحابہ کو الگ الگ علاقوں میں، شام میں کسی کو بھیجا، یمن کسی کو بھیجا، جو لوگوں کی تعلیم و تربیت کرے پھر. اور دنیا بھر میں جو ہے اسلام کا بول بالا ہوا، دنیا بھر میں. لیکن انہوں نے اپنی طرز معاشرت کو نہیں بدلا. شام بھی گئے اور یمن بھی گئے اور فلسطین بھی گئے، یورپ تک پہنچ گئے. اس لیے کہ انہوں نے حضور علیہ السلام سے جو چیزیں اخذ کی تھی، لیا تھا، جو عبادت، معاملات، معاشرت، اخلاق، وہ اسی سے متاثر تھے، وہ اسی سے متاثر تھے. ان کا دل اس دین سے اثر لیا ہوا تھا، اس لیے وہ دنیا کے کسی کلچر سے، کسی معاشرت سے، کسی طریقے سے متاثر نہیں ہوئے، بلکہ وہ جہاں گئے انہوں نے لوگوں کو متاثر کیا، زمانے پر مؤثر رہے. وہ کسی سے امپریس نہیں ہوئے، امپریس ہی کہتے ہیں، متاثر نہیں ہوئے، بلکہ وہ مؤثر رہے جہاں گئے وہاں. حالانکہ ان کے طریقے میں چمک دمک نہیں تھی. انسان چمک دمک پر مرتا ہے اس وقت، چمک دمک پر کروڑوں کے خرچے ہیں. ان کے طریقے میں چمک دمک نہیں تھی. ہاں، ان کے اعمال میں اور ان کے اخلاق میں زبردست تاثیر تھی. ان کی عبادتیں، ان کا ذکر، ان کی رات کی عبادت، ان کی تلاوت. معروف ہے نا، مصعب بن عمر رضی اللہ جب مدینہ گئے تو کوئی ٹھہرانے کو راضی نہیں تھا. ویسے لوگوں میں ایسا وہ تھا کہ بھئی یہ اجنبی آدمی تو پھر وہ اسید ابن حضیر کے باغ میں ٹھہرے تھے نا، ہے نا، واللہ علم. تو وہ باغ میں ٹھہرے، وہ وہاں قیام وہاں کیا. ابھی جماعتیں جاتے ہیں بھائی، مسجد ہو، مدرسہ ہو، مصلی ہو، تو پہلے دن سے قیام باہر ہی چلا ہے. کہاں ٹھہرے؟ وہ باغ میں. اور وہاں وہ تلاوت کرتے تھے زور زور سے، جتنا قرآن ان کو اس وقت نازل ہوا تھا، جتنا آتا تھا ان کو، اس کو پڑھتے تھے. تو لوگ سن کر آتے تھے، ان کا قرآن سنتے تھے. پھر دھیرے 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 اثر پیدا ہوا لوگوں. 1 سال گزارا انہوں نے مدینے میں. کتنا بولو نا بھائی؟ 1 سال پورا 1 سال. 1 سال میں ایسی محنت ہوئی ہے تو صحابہ میں روایت کہ مدینے کا کوئی گھر باقی نہیں بچا تھا جس میں اسلام داخل نہ ہو گیا. افراد باقی تھے بہت سے. ابھی ایک گھر میں کوئی بیٹا مسلمان ہو گیا، باپ ابھی باقی ہے، ماں باقی ہے، کوئی عورت مسلمان ہو گئی، مرد باقی ہے. لیکن یہ لکھا ہے کہ کوئی گھر باقی نہیں رہا تھا جہاں اسلام داخل نہ ہو گیا. یہ محنت ہے جو جماعتوں سے کہیں کہ پڑھ کے کام کرے. ایک علاقہ پکڑ لے بھائی، 15 20 25 مسجدوں کا ایک علاقہ ہے، تو وہ اس کو پکڑ لے 40 دن، 2 3 دن ایک مسجد میں ٹھہرے. ایک یہ ایریا ہے پورا، اس میں اس سے کوئی نتیجہ خیز محنت ہوتی. اور ایک یہ ہوتا ہے ایک جماعت آئی ہے، ایک حلقے میں 2 دن، دوسرے حلقے میں 4 دن، تیسرے حلقے میں 2 دن، چوتھے حلقے میں ہر دوسرا دن سفر میں جا رہا. ابھی تو بستر رکھے ہیں تھے، پھر اس کو لپیٹنے ہیں. ہر 2 دن میں سواری تلاش کر رہے ہیں. ہاں، یہ ہے کہ ایک مسجد میں لمبا قیام نہ کرو، 2 3 دن ٹھہر، آگے بڑھ. تقاضا ہے 3 دن کے بعد اور بھائی چلے کی جماعت وصول کر رہے ہیں تو 4تھا دن ٹھہر جاؤ، پھر آگے بڑھ جاؤ اور وہاں جماتے ہوئے آگے جاؤ، وہاں جماتے ہوئے. جب مقصد یہ ہوگا تو پھر ایک ضلع میں، ایک تعلقے میں 4 مہینے پورے ہو جائیں گے. اور جماعت یہ سوچے کہ 4 مہینے تو پورے ہو گئے، ابھی کام باقی ہے، کیا کریں؟ اس پر مذاکرہ ہوگا، غور و فکر ہوگا اس پر کیا کیا جائے. وہ اتنے بڑے محل والے سے کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو تنگی سے نکالنے آئے ہیں. کس کو کہہ رہے ہیں؟ اتنے بڑے محل والے کو کہہ رہے ہیں، اتنی بڑی حکومت والوں سے کہہ رہے ہیں کہ ہم تنگی سے نکالنے کے لیے آئے. اس لیے کہ تنگی
اور فراخی کا تعلق محل اور جگہ سے نہیں ہے، اس کا تعلق اندر سے ہے، اور جب تک اندر ایمان نہیں ہوگا وہاں تک اندر کی تنگی دور نہیں ہوگی۔ ہاں کہ تنگیوں میں زندگی ہے ساری، ذہن تنگ ہیں، دل تنگ ہے، 200 میٹر کا مکان ہے، 250 300 میٹر کا مکان ہے، لیکن اس میں جو ہے ماں باپ کے لیے جگہ نہیں ہے۔ 200 250 میٹر کا مکان، 1 ایکڑ میں پورا فارم ہاؤس ہے، لیکن اس میں ماں باپ کے لیے جگہ، تو اس سے بڑی تنگی اور کیا ہوگی؟ اپنے سگے بھائی کے لیے جگہ نہیں، اس میں سگے بھائی کے لیے اس میں جگہ نہیں، حالانکہ ہے بہت بڑی وسیع جگہ ہے۔ یہ تنگی ہے۔ وہ یہ کہہ دیتے من ضیق الدنیا الی سعتها کہ ہم لوگوں کو دنیا کی تنگیوں سے نکال کر دنیا کی وسعتوں میں لانا چاہتے ہیں۔ دنیا کی وسعت کہ ایک آدمی پیاسا جان دے رہا ہے لیکن اپنے بھائی سے پہلے پانی نہیں پی رہا کہ پہلے ان کو پلا دیں۔ ایک بکری کے سیرے کا سالن پکتا ہے اور وہ 7 گھروں میں چکر کاٹ کے واپس آ جاتا ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ کھا لے، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمارا پڑوسی کھا لے، وہ پڑوسی کھا لے، وہ کہ یہ پڑوسی کھا لے، اور واپس نہیں آ جاتا۔ کتنی جگہ ہے، کتنی جگہ ہے، اپنے بچوں کو بھوکا سلا دے رہا ہے اور مہمان کو کھانا کھلا رہے ہیں، کتنی بڑی جگہ ہے، خود بھی بھوکے ہیں، خود بھوکے ہیں، بچوں کو بھی سلا دیا بہلا پھسلا کر، اور مہمان کو کھانا کھلا رہے ہیں، اور اس طرح کھلا رہے ہیں کہ مہمان کو پتہ نہ چلے کہ ان کے گھر کا حال ایسا ہے۔ اگر اس کو پتہ چلا تو وہ کھائے گا نہیں۔ یہ نہیں کہ بھائی اب ہمارے کیا کریں، بڑی تنگی تھی لیکن آپ آ گئے ہو تو میں نے قرضہ کر لیا ہے تھوڑا سا آپ کو ہوتا نا ایسا۔ یہ بعض مرتبہ مہمان سے کچھ وصول کرنے کی فکر ہوتی ہے میزبان کی، بلکہ اپنے عمل کو، اپنے اس حال کو چھپا رہے۔ کتنی بڑی جگہ ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ خود خستہ حال ہے اور دوسروں کو ترجیح دیتے اپنے اوپر۔ یہ وسعت ہے اسلام کی کہ دل بڑا ہے، دل میں جگہ ہے۔ یہ صفتیں ہیں، ان صفتوں کے ساتھ انسان بڑا بنتا ہے۔ مال پیسے سے نہیں بنتا ہے، زمین جاگیر سے نہیں بنتا، وہ تو دنیا کے اسباب میں سے ہے، اللہ نے نعمت کے طور پر وہ بھی دیے ہیں، لیکن صرف وہی بڑا بننے کے لیے نہیں ہوتی ہیں، بلکہ انسان بڑا بنتا ہے اپنی صفتوں سے، اپنی صفتوں سے۔ شیخ سعدی نے شاید اپنی کسی کتاب میں قصہ یعنی حکایت نقل کی کہ بھئی ایک بستی میں ایک وہ جو پھگے والا آتا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، بلون ہوتا ہے نا پھگے، پھر اس میں گیس بھرتا ہے وہ، پھر وہ اڑاتے ہیں اس کو۔ تو وہ ایک آدمی بیچ رہا تھا وہ پھگے، اور بچے اس سے خریدتے تھے اور اڑاتے تھے۔ تو ایک چھوٹا سا بچہ معصوم سا وہ دیکھ رہا تھا، بڑی غور سے دیکھتا تھا اس کو، دھیان سے۔ تو پھگے والے نے اس سے پوچھا بیٹا کیا دیکھتا ہے؟ تو کیا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کالا کا رنگ کا تھا وہ بھی اڑا، پیلے رنگ کا تھا وہ بھی اڑا، سفید رنگ کا تھا وہ بھی اڑا، تو مجھے اس پر تعجب ہو رہا ہے کہ کیسے اڑتا ہے۔ تو وہ جو پھگے والا تھا نا، اس نے اس بچے کو بیٹا یہ کلر کا کمال نہیں ہے کہ سفید ہے، کالا ہے، پیلا اس وجہ سے اڑا، کمال جو ہے اس کے اندر کے گیس کا ہے، جو میں یہاں سے بھرتا ہوں نا تو اس سے یہ اڑتے ہیں، اس سے اڑتے ہیں۔ اس پر انہوں نے نصیحت دی کہ آدمی کے رنگ کا کمال نہیں کہ وہ گورا ہے تو ترقی کرے گا، کالا ہے تو نہیں کرے گا، یا مالدار ہے تو ترقی کرے گا، غریب ہے تو نہیں کرے گا۔